آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو بلوایا۔ حضرت فاطمہ نے آ کر کے اپنے باپ کو تکلیف میں دیکھا، فرمایا واہ کربا ابتا، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف۔ آپ نے فرمایا لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، اے میری بیٹی فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ کے اوپر کوئی تکلیف آنے والی نہیں ہے، آج تیرے باپ کی زندگی کا آخری دن ہے۔ احساس ہو گیا تھا کہ آج آخری دن ہے۔ پھر آپ نے حضرت فاطمہ کے کان میں کہا، اے فاطمہ میں بہت جلد دنیا سے جانے والا ہوں، میں چھوڑ کر کے تم کو دنیا سے جانے والا ہوں، تیرا باپ تجھ سے جدا ہونے والا ہے۔ یہ سن کر کے حضرت فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ پھر آپ نے ان کے کان میں فرمایا، اے فاطمہ میرے اہل بیت میں، میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، تمہارا انتقال سب سے پہلے ہوگا، اور اے فاطمہ تم تمام جنتی عورتوں کی سردار بنو گی۔ جب حضرت فاطمہ نے یہ سنا، ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے حسن و حسین کو بلایا، ان کی پیشانی کو چوما اور لوگوں سے کہا کہ میرے یہ نواسے ہیں، ان کا خیال کرنا، ان کے حقوق کا خیال کرنا، ان کے ساتھ کوئی ظلم نہ ہونے پائے۔ پھر آپ نے اپنی بیویوں کو بلوایا، تمام بیویاں اکٹھا ہو گئیں۔ آپ نے ان کو واضح نصیحت کی، ان کو سمجھایا، ان کو اچھی اچھی باتیں بتائیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ بھی فرمایا، دو چیزوں کی آپ نے وصیت کی۔ اس بے چینی کی عالم میں جب آپ کی زبان سے الفاظ بھی صحیح طریقے سے نہیں نکل لیتے، آپ نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او لوگو نماز کی پابندی کرتے رہنا، نماز کا خیال کرتے رہنا، اور اپنے غلاموں کا، اپنے نوکروں کا، اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا۔ نماز کی پابندی کرنا اور اپنے انڈر میں کام کرنے والے اپنے نوکروں، اپنے خادموں کا خاص خیال رکھنا۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر مسواک لے کر کے آئے، نبی کی نظر مسواک پر پڑ گئی۔ آپ نے حضرت عائشہ کو اشارہ کیا کہ میں بھی مسواک کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے اپنے بھائی سے مسواک لی اور مسواک کو اپنے دانتوں سے نرم کیا اور وہ مسواک اللہ کے نبی کو دے دی۔ اللہ کے پیارے نبی نے اپنی وفات سے کچھ دیر پہلے مسواک کیا۔ علماء کہتے ہیں اگر کسی کو اندازہ ہو جائے کہ میرا انتقال ہونے والا ہے، میری موت ہونے والی ہے، آخری ٹائم میں مسواک کرنا بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہیں پر ایک پیالے میں پانی رکھا ہوا تھا۔ آپ کو اپنے اوپر موت کی سختیاں محسوس ہوئیں۔ کیا بات ہے، کیوں اٹھ رہے ہیں آپ؟ بارش ہو رہی ہے؟ خصوصی چندہ کے لیے میرے بھائیوں، علاقہ اتنا پچھڑا ہوا ہے۔ مجھے یاد ہے جب قاری صاحب نے مجھ کو بلایا تھا اور میں جہاں ٹھہرا ہوا تھا، رات بھر مچھروں نے میرا جینا حرام کر دیا تھا، کیڑوں نے، مچھروں نے۔ مجھے گھسیا گھاٹ کا علاقہ کبھی بھولتا نہیں ہے، اور تبھی میں نے کہا تھا کہ اتنا پچھڑا علاقہ بہت کم دیکھنے کو ملتا۔ اب تو ماشاءاللہ راستے واسطے بھی بن گئے، کچھ ترقی ہوئی ہے۔ اس علاقے میں یہ قاری عبدالباسط صاحب نے یہ ادارہ کھولا ہے، اور آپ جانتے ہیں یہ جلسہ ادارے کے چندے کے لیے جلسہ ہو رہا ہے۔ یہ بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بنگالی علماء کی طرح چندہ کرنے والا مقرر نہیں ہوں، لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں یہ جلسے والوں کی محنت پر پانی مت پھیریے۔ بارش ہو رہی ہے، ہلکی پھلکی بارش ہو رہی ہے، اگر ہو بھی رہی تھوڑا بہت بھیگ بھی گئے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ اس ادارے کے اوپر پیسوں کی بارش ضرور کر کے جائیے گا، اور جو بھی چندہ 100، 200، 1000، لاکھ، 2 لاکھ جو بھی آپ دے کے جا سکتے ہیں، ادارے کا تعاون کر کے جائیے گا۔ خصوصی طور پر یہ میری آپ سے گزارش ہے، ادارہ آپ کے تعاون کا محتاج ہے، علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں، ادارے کی ضرورت آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں رسول کی وفات کا واقعہ بیان کر رہا ہوں، تھوڑی دیر اور آپ کے صبر کا امتحان لیتا ہوں، پھر میں آپ سے اجازت دے لوں گا۔ اللہ کے نبی کا آخری ٹائم ہے میرے بھائی، اور موت کی شدت آپ محسوس کر رہے ہیں۔ آپ نے موت کی اس شدت میں اپنے چہرے پر پانی ڈالا اور آپ نے کہا اللہم انی علی سکرات الموت، اے اللہ میری مدد کر، موت کی سختیوں پر میری مدد کر۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی
کے اوپر جب میں نے موت کی سختی کو دیکھ لیا، اس وقت تک میں موت کی سختی کو برا سمجھتی تھی، مگر جب اپنے نبی کے اوپر میں نے موت کی سختی کو دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ موت کی سختی برحق ہے اور موت کی سختی کسی کے اوپر بھی آ سکتی ہے۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا، آپ نے فرمایا مع الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے سب سے بہترین لوگوں کی صحبت عطا فرما، مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اے اللہ اپنے نبیوں کے ساتھ مجھے اٹھانا، اپنے صدیقین کے ساتھ مجھے اٹھانا، اپنے نیک بندوں کے ساتھ اٹھانا۔ اتنا کہنے کے کیا کیڑے مکوڑے بھی جو ہے نا اپنے نبیوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ مجھ کو اٹھانا، اور یہی پڑھتے ہوئے اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور آپ کے ہاتھ زمین پر گر گئے اور آپ کی روح آپ کے بدن سے نکل گئی اور اللہ کے آخری نبی بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ منظر تھا اللہ کے نبی کی وفات کا، اور جب آپ کی وفات ہو گئی صحابہ کرام پر جو بیتی تھی میرے بھائیوں وہ بیان کے باہر تھی۔ حضرت فاطمہ نے کہا یا ابتا من جنت الفردوس مأوا یا ابتا الی جبریل ننا، اے میرے ابا جان ہم آپ کی موت کی خبر جبریل امین کو دے رہے ہیں، اے ابا جان آپ کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، یا ابتا اجاب ربن دعا، اے ابا جان آپ نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا، اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ یہ نبی کی وفات کا منظر تھا میرے بھائی۔ نبی کے انتقال کے بعد آپ کی جنازے کی نماز بھی ہوئی، مگر کسی ایک امام کی اقتداء میں نہیں ہوئی، لوگ آتے گئے پڑھتے چلے گئے، پہلے مردوں نے پڑھی، پھر عورتوں نے پڑھی، پھر بچوں نے پڑھی، ایک ایک کر کے دو کر کے تین کر کے لوگ آتے تھے، پڑھتے تھے، چلے جاتے تھے، کسی امام کے پیچھے آپ کی جنازے کی نماز نہیں ہوئی۔ اور جب نبی کو دفنایا گیا تو حضرت فاطمہ نے کہا تھا حضرت انس سے اطابت انفسکم ان تحسو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب، اے انس تمہارے دل نے گوارا کیسے کیا کہ تم نے نبی کے اوپر مٹی ڈالی تھی؟ نبی کے اوپر مٹی ڈالنا اور نبی کو مٹی میں اتارنا، قبر میں اتارنا کیسے تم نے گوارا کر لیا؟ مگر میرے بھائیوں یہ اللہ کا قانون تھا، یہ اللہ کا دستور تھا، یہ اللہ کا حکم تھا، اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا اور پیارے نبی کو بھی قبر میں اتارا گیا اور آپ کو بھی قبر میں دفنایا گیا۔ تو موت تو سب کو آنی ہے میرے بھائی، کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں پہلی بات اللہ نے یہی بیان کی۔ اس کے بعد فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اے میرے بندو مرنے کے بعد جب تم اللہ کے پاس جاؤ گے تو قیامت کے دن تمہارے عمل کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ دنیا میں جو اچھا عمل کیا، جو برا عمل کیا، جو نیکی کیا، جو گناہ کیا، سب کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم کو دے گا۔ دنیا میں نیکی کا پھل مل بھی سکتا ہے، نہیں بھی مل سکتا ہے، گناہ کی سزا مل بھی سکتی ہے، نہیں بھی مل سکتی ہے، مگر نیکی اور گناہ کی اصل جو اس کی جزا ہے، جو سزا ہے، وہ آخرت میں ملے گی۔ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ یہاں عمل کرو گے یہاں بدلہ مل بھی سکتا ہے، نہیں بھی مل سکتا ہے، لیکن وہاں بدلہ ملے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہارے عمل کا پورا پورا بدلہ تم کو قیامت کے دن دیا جائے گا۔ یہ دوسری بات اللہ نے بیان کی۔ اور تیسری بات فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جس کو قیامت کے دن اللہ تعالی جہنم کی آگ سے بچا لے گا اور جنت میں داخل کر لے گا، وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ دنیا میں کتنی دولت تھی، کتنا پیسہ تھا، کتنا نام کمایا تھا، کتنا اسمارٹ تھا، کتنا ہینڈسم تھا، اس کی بیوی کیسی ہوتی، اس کے بچے کیسے تھے، یہ ہماری نظر میں کامیابی ہو سکتی ہے، مگر اللہ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، قیامت کے دن جس کے بارے میں اللہ کی عدالت میں یہ فیصلہ ہو جائے کہ اس کو جہنم میں نہیں ڈالنا ہے، اس کو جنت میں ڈالنا ہے، وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ میرے بھائی دنیا میں کوئی IAS کا ایگزام پاس کر لے،
کوئی IPS کا ایگزام پاس کر لے، کوئی پولیس کی بھرتی کا ایگزام پاس کر لے، کوئی ٹیچنگ کے ایگزام میں پاس ہو جائے، اخبار میں نام آتا ہے، گھر والے مٹھائی بانٹتے ہیں، میرے بیٹے نے نیٹ پاس کر لیا، میرا بیٹا IAS کے ایگزام میں پاس ہو گیا، میری بیٹی نے میڈیکل کا ایگزام پاس کر لیا۔ ذرا سوچو کتنی خوشی کا لمحہ ہوگا جب قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں یہ فیصلہ ہوگا، میرا یہ بندہ پاس ہو گیا، یہ میرا بندہ پاس ہو گیا، اس کو جنت میں لے کے جاؤ۔ اور اس انسان کے لیے کتنا افسوس کا مقام ہوگا جس کے بارے میں یہ فیصلہ ہوگا کہ اس کے بارے میں اللہ کہے گا اس کو جہنم میں لے کے جاؤ۔ میرے عزیزو، کامیابی یہ ہے، اس کامیابی کو حاصل کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں محنت کرنا ہے۔ جہنم سے ہم کیسے بچ جائیں اور اپنے پریوار کو ہم کیسے بچا لیں، اس پر ہم محنت کریں، اس پر ہم کام کریں، یہ کرنے کا کام ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دنیا کی آگ سے بچا لیا تو کون سا کمال کیا؟ دنیا کی آگ میں انسان ایک بار جلے گا، جل کے ختم ہو جائے گا، مگر قیامت کے دن کی جو جہنم کی گرمی ہوگی میرے بھائیوں، وہ بار بار جہنم کی آگ میں انسان کو جلایا جائے گا، تڑپایا جائے گا۔ جہنم کا عذاب سہن نہیں کر سکتے ہم، برداشت نہیں کر سکتے ہم۔ جب برداشت نہیں کر سکتے تو قرآن کہتا ہے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی تیاری۔ اور چوتھی بات جو اس آیت میں اللہ نے بیان کی، فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ جس دنیا کے چکر میں پڑھ کر تم اللہ کو بھول کے بیٹھے ہو، جنت کو بھول کے بیٹھے ہو، رسول کو بھول کے بیٹھے ہو، آخرت کو بھول کے بیٹھے ہو، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے میرے بھائی۔ دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ بڑے بڑے راجہ آئے، مہاراجہ آئے، اپنے محل میں سونے چاندی کے برتن میں کھاتے تھے، آج قبر کے نیچے دفن ہیں، ان کے محل کھنڈر بن گئے، ان کا نام و نشان دنیا سے مٹ گیا۔ یہ دنیا بے وفا ہے، بے وفا تھی اور بے وفا رہے گی۔ دنیا سے عشق مت کرو میرے بھائی، دنیا سے عشق مت کرو۔ دنیا غدار ہے، دنیا بے وفا ہے۔ دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ ہارون رشید بہت بڑا خلیفہ ہے، اپنے دور کے بہت بڑے عالم، علامہ ابن سماک کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے امام صاحب میں امیر المومنین ہوں، میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، میں چاہتا ہوں کچھ نصیحت کر دیجئے، کچھ سمجھا دیجئے، کوئی قیمتی بات بتا دیجئے۔ ابن سماک نے کہا امیر المومنین برا مت مانیے گا، میں بس ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ مان لیجئے آپ کسی صحرا میں جا رہے ہیں، سارا سامان آپ کا ختم، کھانے پینے کی ساری چیزیں ختم، اور آپ کو بہت زور کی پیاس لگی ہے، اور پیاس اتنی زور کی لگی ہے کہ اگر پانی نہیں ملا تو آپ مر جائیں گے۔ ایک آدمی آتا ہے اور ایک پیالہ پانی آپ کو کہتا ہے کہ ایک پیالہ پانی میں دوں گا، شرط یہ ہے کہ آپ اپنی آدھی بادشاہت مجھ کو دے دے۔ تو اے امیر المومنین آپ کیا کریں گے؟ اس کو بادشاہت دے دیں گے اور پانی لے کر کے جان بچائیں گے یا بادشاہت بچائیں گے؟ ہارون رشید نے کہا میں بادشاہت دے دوں گا، آدھی بادشاہت دے دوں گا اور پانی لے لوں گا۔ ابن سماک نے کہا اے امیر المومنین پانی آپ نے پی لیا، پانی باڈی کے اندر رک گیا، پانی تھم گیا، پیشاب لگا ہے مگر پیشاب کا راستہ بند ہو گیا، پیشاب نہیں نکل رہا ہے، آپ کو درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، اگر پیشاب نہ ہوا تو آپ مر جائیں گے، زندگی کے آخری کگار پہ پہنچ گئے۔ اب ایک دوسرا انسان آیا، اس نے کہا ہارون رشید میں تیرا پیشاب جو رکا ہے اس کو کھول سکتا ہوں، تیرا پیشاب ہو جائے گا، تیرے بدن میں جو پانی رکا ہے باہر نکل جائے گا، کنڈیشن یہ ہے کہ تو اپنی آدھی حکومت مجھ کو دے دے۔ تو کیا آپ اس کو دے دیں گے؟ ہارون رشید نے کہا ہاں میں دے دوں گا۔ ہارون رشید نے کہا ہاں میں دے دوں گا۔ ابن سماک نے کہا امیر المومنین بس یہی پیغام ہے، اس بادشاہت پہ غرور مت کیجئے گا، اس سلطنت پر دھوکہ مت کھائیے گا، اس سلطنت کی اوقات ایک پیالہ پانی اور پیشاب کے چند قطرے ہے، اس سے زیادہ اس حکومت کی حیثیت نہیں ہے، اس بادشاہت کی حیثیت نہیں ہے۔
میرے عزیزوں، آج بہت سارے لوگ ہمارے بیچ میں ہیں، کل نہیں ہوں گے۔ آج اپنے پیسے پر آپ کو غرور ہے تو کان کھول کے سن لو، آپ سے زیادہ پیسہ قارون کے پاس تھا۔ اگر آپ گاؤں کے پردھان ہیں، آپ علاقے کے منسٹر ہیں، اپنے علاقے کی بڑی ہستی ہیں، اور آپ کو بڑا ناز ہے کہ صاحب میرا بڑا نام ہے، میری بڑی شان و شوکت ہے، آپ سے زیادہ شان و شوکت فرعون کی تھی۔ آپ سے بڑی بادشاہت نمرود کے پاس تھی، نہ نمرود کی بادشاہت اس کے کام آئی، نہ فرعون کی سلطنت اس کے کام آئی، نہ قارون کی دولت اس کے کام آئی، نہ قوم عاد کی طاقت اس کے کام آئی، نہ قوم سمود کا پاور اس کے کام آیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر کام آنے والی کوئی چیز ہے، اللہ کا دین کام آئے گا، آپ کے نیک عمل آپ کے کام آئیں گے، ایمان آپ کے کام آئے گا، آپ کا عقیدہ آپ کے کام آئے گا۔ میرے عزیزوں، سورہ آل عمران کی آیت میں 4 سبق ہمیں ملے۔ پہلا سبق مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ مدرسے والے چندے کے لیے آپ سے اپیل کر رہے ہیں، اور آپ اتنے بھی غریب نہیں ہیں 150 آپ نہ دے سکے، مگر آج نہیں دے رہے ہیں، اور جب مر جائیں گے تو بیٹا کیا کرے گا؟ زندگی میں کبھی باپ کی طرف سے صدقہ نہیں کیا، کبھی باپ نے خود صدقہ نہیں کیا، مر گیا تو بیٹا کیا کر رہا ہے؟ باپ کی طرف سے مدرسہ بنوا رہا ہے، باپ کی طرف سے ٹیوب ویل لگوا رہا ہے، ماں کی طرف سے مسجد میں قرآن دے رہا ہے۔ ارے زندگی میں ماں باپ کی قدر کرو، اور زندگی میں صدقہ خیرات کیا کرو۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا سب سے افضل صدقہ کون سا ہے، سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا انت صدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى۔ سب سے بہترین صدقہ یہ ہے، تندرستی کی حالت ہے، مال کی محبت ہے، پیسہ بہت ہے، مال کی محبت ہے، تندرستی ہے، اور ڈر ہے کہ پیسہ ختم نہ ہو جائے، اور پیسہ آنے کی امید ہے۔ ایسی سچویشن میں جو صدقہ کیا جائے وہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ میرے عزیزوں، صدقہ خیرات کرنے کے لیے، نیکی کے کام میں حصہ لینے کے لیے موت کا انتظار مت کرو۔ موت آئے گی اور پل بھر میں آپ کا فیصلہ کر دے گی، موت آپ کا کام تمام کر دے گی۔ اس لیے میرے عزیزوں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ مال کے چکر میں کہیں اللہ کو بھول نہ جانا، اولاد کے چکر میں کہیں اللہ کو بھول نہ جانا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو ایسا کرے گا بہت نقصان اٹھائے گا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور اے ایمان والو، ہم نے جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرو اس کے پہلے کہ موت آ جائے۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے آنے کے بعد تم کہو کہ اے اللہ 1 گھنٹے کا ٹائم اور دے دے، 1 منٹ کا ٹائم اور دے دے، میں تیری راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، میں نیک بننا چاہتا ہوں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے، موت آ گئی تو 1 سیکنڈ پہلے نہیں مر سکتے، 1 سیکنڈ بعد میں نہیں مر سکتے۔ مجھے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے 10 اکتوبر 2020 کی وہ شام، 10 اکتوبر 2020 کی وہ رات جب میری ماں کا انتقال ہوا تھا، اور میں بنارس کے اپنے گھر کے بہت قریب کے ہاسپٹل میں ماں کو لے کے جا رہا تھا۔ ہارٹ اٹیک آیا تھا، شوگر کی پیشنٹ تھی وہ، اور بائک پر بٹھا کر پیچھے میرا چھوٹا بھائی بیٹھا تھا، اور ہاسپٹل کے کیمپس کے اندر جیسے ہی ہم داخل ہوئے تھے، ماں کا جسم بے جان ہو کے بائک سے نیچے گرا تھا، اور جب ماں کو ہم لوگوں نے، سارے بھائی وہاں پہنچ چکے تھے، اور جب ماں کو اٹھا کر کے ہم لوگ ICU میں لے کے جا رہے تھے، تو نیچرل بات ہوتی ہے مرنے کے بعد انسان کی باڈی کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ وزن سے اندازہ لگ گیا کہ اب روح نکل چکی ہے، اب موت آ چکی ہے۔ ہمارے پاس کرنے کو باتیں بہت تھی،
ہم لوگ کہہ سکتے تھے 5 منٹ پہلے لائے ہوتے، ڈاکٹر نے دیکھا ہوتا، یہ ہوا ہوتا، وہ ہوا ہوتا۔ یہ سب بہانے اپنی جگہ، قرآن کی یہ آیت اپنی جگہ، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ موت تو اپنے وقت پر آتی ہے میرے بھائی۔ اس لیے اپنے نوجوان ساتھیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، سیمانچل کے جلسوں میں میں کہیں کہیں بڑی بے حیائی بھی دیکھتا ہوں، سڑکوں پر لڑکے لڑکیوں کا جمگھٹ بھی دیکھتا ہوں، بڑا ایسا ماحول میں دیکھتا ہوں، پورے انڈیا میں وہ ماحول کہیں نظر نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، یہ جلسے، یہ پروگرام ٹھیک ہے، ادارے والوں کے اپنے مسائل ہیں، مدرسوں کی اپنی مجبوری ہے، جلسہ کرانے بغیر ان کو چندہ نہیں ملے گا۔ جلسہ آپ کرائیے، شوق سے کرائیے اور تقریر آپ کرائیے، مگر میں گھسیا گھاٹ کے مدرسے کے ذمہ داروں سے بھی کہنا چاہوں گا، اور ویڈیو بن رہا ہے، سیمانچل کے تمام مدرسوں کے ذمہ داروں سے کہنا چاہوں گا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب اپنے جلسوں کو تھوڑا سا کنٹرول کر لو، عورتوں کا انتظام رکھو لیکن سختی سے منع کر دو، کوئی میلہ ٹھیلا نہیں لگے گا، کوئی عورتوں کے سامان کی دکان نہیں لگے گی، کوئی سڑک اور چوراہے پر مردوں اور عورتوں کا جمگھٹ نہیں لگے گا، اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر جلسے بند کر دو میرے بھائی، جلسے بند کر دو۔ یہ میلے کے نام پر اگر مردوں عورتوں کا جمگھٹ ہوتا ہے تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ بڑے بڑے بینر لگا کے، بڑے بڑے فاٹک لگا کے، بڑے بڑے علماء کی تقریر کرا کے، اور سڑکوں پر مردوں عورتوں کا جب ہم جمگھٹ دیکھتے ہیں، جوان جوان لڑکیاں جا رہی ہیں اور جوان لڑکے ان کو دیکھ کر آوازیں کس رہے ہیں، اشارے بازی کر رہے ہیں، نین مٹکا ہو رہا ہے، یہ منظر دیکھ کر واللہ دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور میں یہ سوچتا ہوں 2009 سے میں سیمانچل میں آ رہا ہوں، 15 سال ہو گئے، ہر سال آ رہا ہوں، تقریریں کر رہا ہوں، لیکن حالات جس کے تس ہے بلکہ اور برے ہو رہے ہیں۔ حالات کب سدھریں گے میرے بھائی؟ ہم کب جاگیں گے؟ کب ہوش میں آئیں گے؟ کب ہم چیتیں گے؟ کب اپنے عمل کو ہم سدھاریں گے؟ میرے عزیزوں، آج کی تقریر میں یہی پیغام دے رہا ہوں کہ اس کے پہلے کہ موت آ جائے اور یہ گناہ کرتے ہوئے اللہ کے یہاں ہم چلے جائیں، اپنے عمل کی اصلاح کر لو میرے بھائی، اپنی برائیوں سے توبہ کر لو، اور یاد رکھو توبہ کرنے کے لیے کل کا انتظار مت کرو، جاؤ اپنے کمرے کا دروازہ بند کرو، جس طریقے سے بیٹھ کر کے بند کمرے میں موبائل دیکھتے ہو، جاؤ اپنے کمرے کی لائٹ بھی بند کر دو، دروازہ بھی بند کر دو، اور وضو کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ اور سوچو کہ اب تک کی زندگی کیسی گزری تھی، اپنے گناہوں کو یاد کرو، اپنے خطاؤں کو یاد کرو، اور اگر اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے 2-4 قطرے آنسوؤں کے گر گئے، واللہ کہہ رہا ہوں ان آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے اللہ کے ہاں، ان آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ کو 2 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں، من قطرتین، 2 قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں، قطرۃ دموع من خشیت اللہ، ایک اللہ کے خوف سے بہنے والا آنسو کا قطرہ، وقطرۃ دم تحراق فی سبیل اللہ، اور ایک خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہتا ہے۔ میرے عزیزو، توبہ کر لو، جوانی میں توبہ کر لو، اپنی طاقت کے دور میں توبہ کر لو، کل بڑھاپے میں توبہ کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شوت پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرو، یہ نبیوں کا طریقہ ہے، بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی شریف بن جاتا ہے، جب منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، شریف بن گئے تو کون سا کمال کیا۔ یہ رات کا ٹائم ہے میرے بھائی، یہ بڑا سہانا وقت ہے، بڑی برکت والا وقت ہے۔ اس وقت ہم اللہ تعالیٰ سے اگر توبہ کریں گے، اللہ سے رجوع کریں گے، مجھے یقین ہے اللہ ضرور ہماری توبہ کو قبول کرے گا۔ اور جب سچی توبہ کر لو تو اب تک جو گناہ کا کام کرتے تھے اس گناہ سے باز آ جاؤ، اس گناہ کو چھوڑ دو۔ اگر موبائل کا غلط استعمال کرتے تھے، یہی سے توبہ کر لو، نہیں کریں گے۔ اگر زناکاری اور بدکاری میں ملوث تھے، اگر اغلام بازی میں ملوث تھے، اگر حرام کا کوئی کاروبار کرتے تھے، اگر آج میں بھی آ رہا تھا راستے میں، ہماری کار کے ڈرائیور نے کہا، راستے میں کئی جگہ غیر مسلموں کی بستی گزری، ڈرائیور نے کہا مولانا صاحب ایک بات بولوں آپ کو؟ میں نے کہا بتاؤ۔ کہنے لگا کہ بہار میں اور خاص طور سے ہمارے اس علاقے میں آج کے دن ہمارے بہت سارے غیر مسلم بہت جوا کھیلتے ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے
غیر مسلم بھائیوں کا یہ ماننا ہے کہ دیوالی کی رات جو جوا کھیلے گا اور جیت جائے گا وہ سال بھر ہمیشہ جیتے گا، وہ کبھی ہارے گا نہیں، یہ مانتا ہے ان کی۔ اور ایک دن پہلے بھی دھن تیرس کا تہوار تھا، آپ نے دیکھا ہوگا مارکیٹ میں بڑی بھیڑ لگی تھی، بڑی بھیڑ لگی تھی۔ دھن تیرس والے دن ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا یہ ماننا ہے کہ کچھ نہ کچھ سامان ان کو خریدنا ہے، چاہے جھاڑو ہی خریدیں گے مگر خریدیں گے۔ اور آج ابھی ہم لوگ چائے پینے کے لیے راستے میں رکے تو ایک صاحب نے بتایا کہ دکاندار فون پے نہیں لے رہا، وہ کیش چاہیے اس کو، اس نے کہا ہم فون پے سے پیمنٹ نہیں لیں گے، آج کے دن ہم کیش لیتے ہیں، ہم فون پے نہیں لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے ہاں آستھا کے نام پہ بہت ساری چیزیں اندھ وشواس ہیں جو دھیرے دھیرے ہمارے یہاں بھی آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اندھ وشواس سے بچو، اور جوا کھیلنا ہمیشہ حرام ہے اسلام میں۔ غیر مسلم بھائیوں کے ایک تہوار پہ کھیل رہے ہیں، مگر ہمارے مذہب میں کسی تہوار پہ کھیلنا یا کسی تہوار پہ شراب پینا جائز نہیں ہے۔ شراب سال کے 360 دن حرام ہے، جوا سال کے 360 دن حرام ہے۔ تو سورہ آل عمران کی اس آیت کی روشنی میں چند باتیں میں نے رکھی ہیں، اور میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ قاری عبد الباسط صاحب، بڑی میٹھی آواز تھی ان کی، بڑی محبت سے بولتے تھے۔ آج ان کے بچوں نے الحمدللہ اپنے باپ کی وراثت کو سنبھالا ہے، مدرسے کو چلا رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، علاقے کا پرانا ادارہ ہے، اور ایک بزرگ نے اس کو زندگی بھر سینچا ہے، آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے، ان کے بچے چلا رہے ہیں۔ ہم اس ادارے کو ہم اس کا تعاون کریں، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے یوٹیوبر